السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 59 پڑھیں گے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 116۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، فقد ضل ضلالا بعیدا، سو وہ گمراہ ہوا بہت دور کی گمراہی میں۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، سو وہ گمراہ ہوا بہت دور کی گمراہی میں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اس اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس شیطان نے کہا میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقررہ، اپنا حصہ ضرور لوں گا مفروضا، مقررہ۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں سکھاؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں وہ بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو بنائے اللہ کے سوا شیطان کو دوست، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، تو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی اس کو نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ تعالی اس کو نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ بخش دے گا اس کے سوا، یعنی شرک کے سوا جس کو چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، فقد ضل ضلالا بعیدا عن الحق، تو وہ حق سے بہت دور جا پڑا گمراہی، تو وہ حق سے بہت دور جا پڑا گمراہی میں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ ان نافیہ ہے، ما، ان ما یدعون، یدعون یعبد المشرکون، یعنی پکارنے سے مراد عبادت کرنا، پرستش کرنا۔ مشرک پرستش نہیں کرتے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی، الا اناثا، مگر عورتوں کی۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو، مگر عورتوں کو۔ تو مفسر فرما رہے ہیں یہاں پر پکارنے سے مراد پرستش کرنا، عبادت کرنا۔ وہ مشرک عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا کی، الا اناثا، مگر عورتوں کی۔
من دونہ ای اللہ ای غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت پرستش نہیں کرتے، الا اناثا مگر عورتوں کی، اصناما مؤنثة کاللات والعزى ومنات، ان بتوں کو اناسن کا جو نام دیا ہے، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ إِنَاثًا لِأَنَّهَا مُؤَنَّثَةٌ أَسْمَاؤُهَا، اس لیے کہ ان بتوں کا نام مؤنث ہے، جیسے کہ لات، عزا، منات، یہ بتوں کے نام چونکہ مؤنث ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اناسن کہا، مؤنث کہا۔ تو وہ مشرک اللہ کے ماں سوا بتوں کی ہی پرستش کرتے ہیں، وہ اللہ کے ماں سوا بتوں کی ہی پرستش کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ ما نافیہ ہے یہاں پر بھی، یدعون یعبدون بعبادت، بتوں کی پرستش کر کے وہ عبادت نہیں کرتے مگر دراصل وہ سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ مریدن کے معنی خارجن عن الطاعت، جو حد طاعت سے خارج ہونے والا ہے، جو حد طاعت سے نکلنے والا ہے، لطاعتہم لہو فیہا وہو ابلیس، اور وہ سرکش شیطان وہ ابلیس ہے، وہ سرکش شیطان ہی کی پرستش کرتے ہیں، لطاعتہم لہو فیہا، بتوں کی عبادت میں مشرکوں کے شیطان کی بات ماننے کی وجہ سے، مشرکوں کا شیطان کی طاعت و فرما برداری کے سبب وہ اس سرکش شیطان ہی کی پرستش کر رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، ابعد عن رحمتی، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، وقال ای الشیطان، اور اس شیطان نے کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقررہ، لَأَتَّخِذَنَّ أَيْ لَأَجْعَلَنَّ لِي مِنْ عِبَادِكَ، میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ مقرر کر دوں گا، مفروضاً أي مقطوعاً مقررہ، میں تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ ضرور لوں گا، ادعوہم الی طاعتی، میں ان کو اپنی فرمانبرداری کی دعوت دوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ بِالْوَسْوَسَةِ، اور وسوسہ کے ذریعے راہ راست سے ان کو بہکا دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، القی فی قلوبہم طول الحیاتی، لمبی زندگی طمع اور لالچ ان کے دلوں میں پیدا کر دوں گا، اور یہ بات ان کے دلوں میں ڈالوں گا کہ کوئی بعث نہیں اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کانوں کو، يُقَطِّعُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، چیر دیں گے، کاٹ دیں گے جانوروں کے کانوں کو، وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ بِالْبَحَائِرِ، اور چنانچہ ایسا کیا جاتا تھا بالبحائر، بحائر کے ساتھ، ایسے جانور کہ جن کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا اور آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، بحیرہ کی جمع ہے بحائر، یہ مشرکین مکہ ایسا کرتے تھے، ان سے ایسے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، تو جانوروں کے کانوں کو وہ ضرور چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُ، اور میں انہیں سکھاؤں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں تبدیل کر دیں گے۔ خلق اللہ کی تفسیر مفسر کریں دینہ، تو وہ ضرور اللہ کے دین کو بدلیں گے، بالکفر، کفر کر کے، وہ کفر کر کے اللہ کے دین کو بدلیں گے، وہ احلال ما حرم، اور محرمات کو حلال کر کے، اور جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام کر کے وہ اللہ کے دین کو بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو بنائے اللہ کے سوا شیطان کو دوست، یتولاہ ویطیعہ، اور اس کی اطاعت کرے اور اس کو اپنا دوست اور متولی سرپرست بنائے، من دون اللہ ای غیرہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، تو تحقیق وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، بینا مبینا، بینا کے معنی صریح نقصان میں پڑ گیا، لمصیرہ النار المؤبدۃ علیہ، لمصیرہ النار المؤبدۃ علیہ،
دائمی عذاب کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، دائمی عذاب کی طرف لوٹنے کی وجہ سے وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ یعدہم وَيُمَنِّيهِمْ، وہ ان کو وعدے دیتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ اور امیدیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر صرف دھوکا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر صرف فریب اور دھوکا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، وہ اس سے بھاگنے کی جگہ نہ پائیں گے، وہ اس سے راہ فرار نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کر دیں گے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات میں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا بات میں کون ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، ثواب نہ تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر منحصر ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، ثواب نہ تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر منحصر ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اپنے لیے نہیں پائے گا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ یعدہم طول العمر، وہ انہیں درازی عمر کے وعدے دیتا ہے۔ یعدہم طول العمر، طول العمر یعدو کا مفعول ثانی ہے، یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ وہ شیطان انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیتا ہے۔ وَيُمَنِّيهِمْ نَيْلَ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا میں آرزوؤں کے پا لینے کی امیدیں دلاتا ہے۔ وَأَلَّا بَعْثَ وَلَا جَزَاءَ، اور اس بات کی امیدیں دلاتا ہے کہ بعث اور حساب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ بِذَلِكَ، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا ہے، اس بات کے وعدے نہیں دیتا ہے، الا غرورا، مگر دھوکا اور فریب، باطلا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا معدلا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، معدلا پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب انہیں باغات میں ہم داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ای وعدہم اللہ ذالک، یہ لا کر مفسر نے اس طرف اشارہ کیا کہ وعد اللہ یہ بنا بر مفعول مطلق ہونے کے منصوب ہے جس کا فعل مقدر ہے، اور وہ وعدہم اللہ ہے۔ وعدہم اللہ ذالک، اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا، وحقہ حقا، اور سچا وعدہ کیا۔ ومن اصدق من اللہ قیل، ای لا احد، من استفہام ہے جو کہ نفی کے معنی میں ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالی سے زیادہ بات میں سچا ہو، قولا۔ ونزل لما افتخار المسلمون واہل الکتاب،
آئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان اور اہل کتاب نے فخر کیا، تو آئندہ آیت نازل ہوئی لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، ثواب تمہاری آرزوؤں اور اہل کتاب کی آرزوؤں پر منحصر نہیں ہے، لیس الامر نہیں ہے ثواب کا معاملہ منوطن بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، تمہاری آرزوؤں اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے ساتھ متعلق، ثواب نہ تمہاری آرزوؤں کے ساتھ متعلق ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے ساتھ متعلق ہے، بل بالعمل الصالح، بلکہ فخر اس بات پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ثواب تو نیک اعمال کے ساتھ منحصر ہے، میں یعمل سوءا، جو کوئی بھی برائی کرے گا یجزا بھی اس کی سزا پائے گا، اما فی الآخرت افی الدنیا، دنیا میں یا آخرت میں، بالبلاء والمحن، آخرت میں یا دنیا میں، بالبلاء والمحن، دنیا میں آزمائش اور محنت کی صورت میں، کما ورد فی الحدیث، ولا یجد له من دون اللہ ای غیرہ، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی دوست نہیں پائے گا، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار، ولیا بحفظہ، جو اس کی حفاظت کر سکے، ولا نصیرا یمنعہ منہ، اور نہ کوئی مددگار کہ اس کا دفاع کر سکے، ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا، اور جو اچھے کام کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر تل برابر ظلم نہ ہوگا، تل برابر یعنی آگے مفسر اس کی تشریح کریں گے نقیرن کی، کہ گٹھلی کے شگاف کے بقدر بھی ظلم نہ ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ أَيْ شَيْئًا مِّنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیک اعمال میں سے بھی کوئی نیکی کرے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ بالبناء للمفعول والفاعل، يدخلون ایک قرات، دوسری قرات ہے یدخلون، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور تل برابر بھی ان پر ظلم نہ ہوگا، قدر نقرۃ النواة، گٹھلی کے شگاف کے بقدر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بكل شیء محیطا، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور کس کا دین اس سے بہتر جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ایک کے ہو رہنے والے ابراہیم کے دین کی پیروی کی، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ابراہیم کے دین کی پیروی کی جو کہ ایک ہو کر رہنے والا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالی نے ابراہیم کو دوست بنایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، وَمَنْ أَيْ لَا أَحَدٌ، کوئی نہیں ہے جس کا دین خوبصورت ہو، بہتر ہو اس شخص سے زیادہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دین اس سے زیادہ بہتر ہو کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، ای انقاد، فرما برداری کی، فرما بردار ہوا، واخلص عملہ للہ، اور اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالصتاً کر دیا،
اس سے بہتر دین کسی کا نہیں۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَحِّدٌ، جبکہ وہ نیکوکار ہے یعنی ایک توحید کا اعتقاد رکھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم، اور ابراہیم کی ملت کی پیروی کی، ای الموافقۃ لملت الاسلام، یعنی کہ اس ملت ابراہیم کی پیروی کی جو ملت اسلام کے موافق ہے، حنیفاً، اور ابراہیم جو کہ ایک کے ہو کر رہنے والا ہے، حال ہے، ای مائلا عن الادیان کلها الی الدین القیم، کہ وہ ابراہیم کے جو دیگر ادیان سے ہٹ کر دین مستقیم کی طرف مائل ہونے والے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صفیا خالص المحبت لہ، اور اللہ تعالی نے ابراہیم کو دوست بنا دیا۔ صفیا خلیلن کی صفت ہے، یعنی ایسا دوست جس سے خالصتاً محبت کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں ادرو علم کے اور قدرت کے۔ لم یزل متصفا بذلك، اور ہمیشہ سے ان صفات کے ساتھ اللہ متصف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔